بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے۔ وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں، مگر اس مندر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، چھت کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائے گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ہیکل بت تھا، جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمر کے راستے سے ایک دروازہ تھا، جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں سے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاس کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑی سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے، اور بڑے اتحاد کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس بار پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن آپ نے 7 ماہر طبیعت یعنی ماہر سائنسدان البرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا۔ کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البرونی کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے زوروں سے بت کو دیکھنا شروع کیا۔ قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے باغور دیکھتے بھی رہے۔
आखिरकार उनकी समझ में यह राज आ गया और वह बड़ी फतेहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज़ किया, हुजूर, इस बुत के दाईं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंट अगर निकाल दी जाए तो आपके सामने इसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान को काफ़ी देर से तह के होते हुए देख रहा था। वह गहरी सोच में पड़ गया और आपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अलबरूनी ने इशारा किया है वह फ़ौरन निकाल दिए जाएं। जैसे ही ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंट निकाली गई तो बुत दाईं जानिब से ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वो ज़मीन पर गिरा नहीं था, मगर उसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक़ है। सुल्तान ने अलबरूनी को बुलाकर पूछा, इस पहेली से ज़रा पर्दा उठाएं और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अलबरूनी ने बताया कि हुजूर, दरगाह का ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है। फिर इसके वजन के मुताबिक मकनातीजों की दीवारों की ईंटों के अंदर को भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। यह मकनातीजें भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह से इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी ज़ोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करती। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमद और रफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वह बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वह कौन सी तकनीक थे जिसके ज़रिए जादू दिखा कर हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को गुमराह किया गया और उसको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जिम्मा लगाया कि वह अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दें, हत्ता कि इसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।